أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النساء کی آیہ نمبر 116 سے آیہ نمبر 122 تک ہے۔ اس میں ایک تو اللہ رب العزت نے شرک کی مذمت بیان کی ہے، اور پھر دوسرا مشرکین کی ذہنی کیفیت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں شریک بھی ٹھہراتے ہیں تو کن چیزوں کو، کن حقیر چیزوں کو۔ اور پھر شیطان جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اور جس انداز میں وہ حملے کرتا ہے عقیدے، نظری، عمل اور اسلام کو تباہ کرنے کے لیے، ان کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے، اور پھر آخر پہ لوگوں کو دعوت ایمان اور عمل صالح کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، ان یشرک بھی، اس جرم کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، وہ یغفر، تو بخش دیتا ہے، ما دون ذالک، اس کے علاوہ جتنے بھی جرائم ہیں، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ومن یشرک باللہ، جو شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ کسی کو، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں دور نکل گیا۔ یدعون، نہیں عبادت کرتے یہ مشرک، من دونہ، اللہ کے سوا، الا اناسا، مگر دیویوں، وَإِن یدعون، اور وہ نہیں عبادت کرتے، الا شیطان مریدا، مگر شیطان، مریدا سرکش، مگر شیطان سرکش کی، لعنہ اللہ، لعنت کی ہے اس پر اللہ نے، وقال، اور اس نے کہا تھا، لا تخذن، میں ضرور لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیبا مفروضا، اپنا مقرر حصہ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا، وَلَأَمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، بس وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے پان، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ ضرور بدل ڈالیں گے اللہ کی مخلوق۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، جو شخص بنا لے شیطان کو، ولیًا، اپنا دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، تو نقصان اٹھایا اس نے کھلا نقصان۔ یعیدہم، شیطان ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں غلط امیدیں دلاتا ہے، وما یعیدہم الشیطان، اور نہیں وعدہ کرتا شیطان ان سے، الا غرورا، مگر فریب کا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ولا یجدون عنہا، اور نہ پائیں گے وہ اس سے محیصہ، بچ نکلنے کی جگہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، داخل کریں گے ہم ان قریب انہیں ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں، آبادہ، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں۔ اور سب سے پہلے تو شرک کی مذمت کی گئی ہے، آیہ نمبر، اسی سورہ النساء کی آیہ نمبر 48 میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ شرک کسے کہا جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جو بندہ مشرک ہے، اور مراد یہ کہ جو بندہ شرک کی حالت میں دنیا میں موجود رہا اور شرک کی حالت میں وہ اس دنیا سے گیا، اس کی بخشش نہیں ہے۔ باقی شرک سے نیچے درجے کے جو گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی درجے کی گناہ فرمانی ہو جو شرک سے نیچے ہے، اللہ رب العزت اسے بخش دیتے ہیں جس سے چاہیں، لمن یشاء، جسے چاہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس جرم کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے سوا جتنے جرائم ہیں جس کے لیے چاہتا ہے اسے بخش دیتا ہے۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فقد ضل، تو وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا، اور گمراہی میں دور نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، شرک سے محفوظ رکھے۔ پھر آگے
مشرکین کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے شریک اللہ کے ساتھ بنایا بھی ہے، تو کن حقیر چیزوں کو. ان یدعون من دونہ، وہ نہیں عبادت کرتے یہ مشرک اللہ کے سوا، الا اناسا، مگر دیویوں کی. اب یہاں دو باتیں سمجھنے کے قابل ہیں. ایک تو ہے ان یدعون، یعنی دعا، تو اس کا ترجمہ ہے عبادت نہیں کرتے. سب مفسرین نے اس کا ترجمہ یہی لکھا ہے، جو سابقہ مفسرین ہیں جنہوں نے ابتداً قرآن پاک کی عربی زبان میں تفسیریں کی ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان، ان سے اس کا ترجمہ عبادت ہی انہوں نے کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت کا ترجمہ کیا یا بتون. باقی مفسرین علامہ بزاوی، علامہ قرطبی، علامہ علوسی، علامہ بغوی، علامہ رازی، علامہ خازن، جمہور مفسرین نے یہی ترجمہ کیا کہ نہیں یہ عبادت کرتے مشرک من دون ہی، اللہ کے سوا، الا اناسا، مگر دیویوں کی. علامہ شرف علی تھانوی نے بھی یہی ترجمہ کیا اس کا عبادت. مولانا مودودی نے بھی یہی ترجمہ کیا. تو ہر جگہ یدعونا کا ترجمہ پکارنا نہیں ہوتا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک بھی نہیں ہے. اگر تو کسی کو پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے معبود سمجھ کے، مستقل بذات سمجھ کے، یہ میرا معبود بھی ہے اور جو میں اس سے مدد طلب کر رہا ہوں یہ خود میری مدد کرے گا، یہ میری مدد کرنے میں اللہ کا محتاج نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر مدد کرنے والا ہے، تو یہ تو شرک ہے. لیکن اگر کسی کو پکارا جائے، چاہے دنیا میں موجود ہے یا دنیا سے چلا گیا، اللہ کا کوئی مقرب بندہ، اسے پکارا جائے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اور یہ جو میری مدد کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرے گا، تو یہ شرک نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، نماز میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام. تو یہ پکارنا شرک نہیں ہے. آگے فرمایا یہ کسے پوجتے ہیں؟ دیویوں کو. اب جو مشرکین تھے ان کے جو اکثر بت تھے ان کے نام مونس، یعنی خواتین کے نام پہ تھے، لات، منات، عزا، ٹھیک ہے، یہ ان کے بڑے بت تھے، یعنی مورتیاں ان کی. تو کہا گیا یہ دیویوں کو پوجتے ہیں. وہیں یدعون الا شیطانا مریدا، یہ نہیں عبادت کرتے مگر شیطان سرکش کی، شیطان کی بات مانتے ہیں اللہ کے مقابلے میں. اور آگے فرمایا گیا کہ شیطان کون؟ لعنہ اللہ، اس پر اللہ نے لعنت کی ہے. وقال لا تتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. اب یہ بات ہو رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا. وقال، اور اس نے کہا تھا لا تتخذن، میں ضرور لوں گا، من عبادك، تیرے بندوں میں سے، نصیب مفروضا، اپنا مقرر کردہ حصہ. یہ اس نے اس وقت دعویٰ کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ شیطان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، دوزخ میں لے کے جائے گا. اب پھر بندوں کو آگاہ کیا گیا ہے، اس لیے آگاہ کیا گیا ہے کہ تم نے اس سے بچ کے رہنا ہے. تو پہلے رب العزت نے ہمیں آگاہ کر دی ہے، تو کون بے وقوف ہے جو اس آگاہی کے بعد بھی شیطان کی باتوں میں آئے. پھر اس وقت جو شیطان نے کہا اور پھر بعد میں لوگ اس کی باتوں میں آئے بھی، اب وہ کیا ہے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اس نے کہا میں ضرور گمراہ کروں گا، وَلَأَمُرَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا. یعنی جھوٹی امیدیں، عقیدہ بھی ٹھیک نہیں، عمل بھی ٹھیک نہیں، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ایسی خواہشات کے اندر بندہ پھنس جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ ہی نہ جائے، وغیرہ وغیرہ. وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں انہیں ضرور حکم دوں گا پس وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے کان. اب یہ کفار عرب میں یہ رواج تھا، مشرکین عرب میں، کہ وہ اونٹنی جو 5 بچے جنتی اور 5واں نر ہوتا، اس کے کان چھید کر اسے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے اور اس سے کسی قسم کا کام نہیں لیتے تھے. یعنی یہ بتوں کی ہوتی تھی نظر. تو شیطان نے کہا تو میں ضرور یہ کام ان سے کرواؤں گا. وَلَأَمُرَنَّهُمْ، میں ضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ ضرور بدلیں گے اللہ کی مخلوق. اب اللہ کی مخلوق کو بدلنا یہ بھی شیطانی کام ہے، تو شیطان بندوں سے یہ کام کرواتا ہے. مثلا کسی جانور کے کان کاٹ دینا. ایک تو ہوتا ہے کان، ویسے جانوروں کے کان کو تھوڑا سا انہیں چھیدا جاتا ہے یا خوبصورتی کے لیے، اور ایک ہے کہ ان پہ ظلم و ستم کرتے ہوئے کسی مرد کو خسی کر دینا، عورتوں کا بال کٹوانا،
اب عورتوں کی جو خوبصورتی ہے وہ بالوں کے ساتھ ہے، مردوں بال کٹوا کر مردوں کی مشابہت کرنا، مردوں کا داڑھی کو مٹوا دینا وغیرہ وغیرہ، یا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں پیدا کی ہیں انسانوں کی خدمت کے لیے، سورج، چاند، ستارے، دریا وغیرہ وغیرہ، اب انسان انہیں کی تو ہے اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے، اور انسان انہیں اپنا معبود بنا لے، تو یہ بھی تغیر خلق ہے۔ تو شیطان نے کہا تھا کہ میں بندوں سے یہ کرواؤں گا، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس نے بنا لیا شیطان کو اپنا دوست اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسران مبینہ، تو اس نے نقصان اٹھایا، کھلا نقصان۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آگاہ کیا کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان سے یہ کام کرواؤں گا، تو آگاہ رہنا، بچ کے رہنا، کہیں شیطان کی باتوں میں آ کر یہ کام نہ کر بیٹھنا۔ یعیدہم ویمنیہم، شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے ان سے، غلط امیدیں دلاتا ہے انہیں۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں ہے شیطان کا وعدہ مگر مکر و فریب، مگر فریب کرتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اس شیطان کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور یہ نہیں پائیں گے بچ نکلنے کی کوئی جگہ۔ اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو شیطان کے جھانسے میں پھنس گئے، اب دوسری طرف وہ خوش نصیب ہیں جو شیطان کے جھانسے میں نہیں پھنسے اور اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرتے رہے، توحید پہ کاربن رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری اور غلامی کے پہ کاربن رہے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم داخل کریں گے ان قریب انہیں باغوں میں جن کے نیچے ندیاں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہ وہاں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے۔ اب یہ دونوں راستے اللہ رب العزت نے دکھا دیے، شیطان کا راستہ اور اس کا انجام، اور اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اور اس کا انجام۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔